ملک میں امداد سمرو یو ٹرن لے لیا گیا ہے، معافی مانگ لی گئی ہے، اور جس کے بعد تحریک انصاف پر مہربانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ایک بڑا فیصلہ تحریک انصاف کے اوپر مہربانی کرنے کا ہو چکا ہوا ہے، مگر مہربانی عمران خان کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ عمران خان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہو رہی، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر ان دنوں ایکسٹینشن بلکہ ایکسٹینشنز کا خوف طاری ہے، اور اس خوف کی وجہ سے لرز رہا ہے اڈیالہ کہ کہیں ایکسٹینشنز ہو ہی نہ جائے، وہ بھی ایک نہیں دو۔ عمران خان صاحب نے خود ایکسٹینشن دی تھی آرمی چیف کو، اور اب عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ اس ایکسٹینشن کو یا اس ایکسٹینشن کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایڈوانس میں، آرمی چیف کی ایکسٹینشن بھی اور چیف جسٹس کی بھی، ان کا کہیں وجود ہے یا نہیں، لیکن عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کے ذہنوں پر سوار ہے کہ دونوں ایکسٹینشن لیں گے، لہٰذا انہوں نے ابھی سے مہم شروع کر دی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ نون ہے جس کے اندر ایک نیا تھاٹ پروسیس شروع ہوا ہے۔ پہلے مسلم لیگ نون کے اندر مجموعی طور پر یہ سوچا جا رہا تھا، یہ سمجھا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ کیا گیا، نواز شریف صاحب کو بلایا گیا، لیکن وزیر اعظم نہ بنانے کے لیے نواز شریف صاحب کو سمپل میجورٹی نہیں دی گئی، نتائج اپنی مرضی سے لیے گئے، مگر اب اس کے برعکس باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے خود اپنا جو ہے وہ نقصان کیا یا خود کچھ کر نہیں سکے تو لہذا دوسروں پر الزام ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب وہ کھل کر اب سامنے آ گئے ہیں اور کھل کر باتیں کر رہے ہیں، تو ان معاملات پر کریں گے بات۔ اور میرا خیال ہے وہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ، وہ جو معافی والا معاملہ اور مہربانیوں والا معاملہ، اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے معاملے پر بات کر لیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اور خواجہ سعد رفیق مسلم لیگ نون کے دونوں وہ رہنما تھے کہ جنہوں نے انتخابات 8 فروری میں اپنی شکست کا اعتراف کر لیا تھا اور اس کو تسلیم کر لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کو لوگوں نے ہرایا، وہ نتیجہ تسلیم کرتے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب اور کئی اور مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ نہیں، ہمیں بائی ڈیزائن ہروایا گیا ہے تاکہ مسلم لیگ نون کے پاس سادہ اکثریت نہ رہے، جہاں سے ہم جیت رہے تھے وہاں سے بھی ہمیں ہرایا گیا۔ کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا تھا کہ جی نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی جو لاہور کی سیٹ جہاں سے وہ جیتے، وہ بھی جیتے نہیں تھے، ان کو جتوایا گیا، مولانا صاحب نے کہا۔ اس سے پہلے اس طرح کی باتیں ادھر ادھر سے چل رہی تھیں، لیکن مولانا صاحب نے بھاری بھرکم الزام نواز شریف صاحب پر لگایا۔ جاوید لطیف صاحب نے یہ کہا کہ جی نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ جی نواز شریف صاحب کی سیٹ جو ہے نا اس کو بھی ہم ورنہ کھولیں گے تو وہ بھی جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ وہاں نواز شریف صاحب جیتے نہیں جیتے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ان سارے معاملات کے اگینسٹ آ کر کے مسلم لیگ نون کو ہروایا نہیں گیا، مسلم لیگ نون کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ اگر میں ان کے الفاظ نہیں، یہ میرے الفاظ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے خود اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ وہ جو بات میں الیکشن سے پہلے کہتا آ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو لاہور آئے، لاہور آ کر بیٹھ گئے، باہر نہیں نکلے عوام میں۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ جی ایک وہ جو عمران خان صاحب وہ جو مسلسل باتیں کر رہے ہیں، وہ ان کی باتوں کا اثر گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور ہماری لیڈرشپ، مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اپنا منشور انتخابات سے چند دن پہلے 27 اپنا جنوری کو دیا گیا، 8 فروری کو الیکشن ہونے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں تو رانا ثناء اللہ صاحب اعتراف کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم نے ایگریسولی الیکشن نہیں لڑا، الفاظ میرے ہیں، ان کا مطلب ان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں ہرایا نہیں گیا، ہمارا جو تھا اپنا نیریٹو تھا، یا ہماری جو وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کا جو خاصہ تھا کہ وہ مزاحمت کار تھے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے تھے، تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے والا جو مزاحمتی سیاست کا جو اپنا ہمارے اوپر جو ہماری خصوصیت تھی وہ ہمارے عمران خان نے ہم سے چھین لی۔ کہتے جی میں پرسنلی یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ مزاحمت نہیں کر سکیں گے، لیکن انہوں نے کر کے دکھا دی اور ہم پیچھے رہ گئے، تو لہٰذا عمران خان نے اپنی حکمت عملی سے ہمیں ہرایا۔ یہ انہوں نے نعیم اشرف بٹ صاحب کو ہروایا کے لیے جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی اب ٹھیک ہے، اب ہمارے ملک میں جو ہے وہ مزاحمت زیادہ بکتی ہے، لیکن اس کے باوجود
ملک مفاہمت سے چلتا ہے، مزاحمت سے نہیں چلتا، یعنی حکومت بننے کے بعد آپ کو مفاہمت کی طرف جانا پڑتا ہے۔ باقی کئی اور باتیں ہیں، ٹی ایل پی کے دھرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے مسلم لیگ نون کا جو نیریٹو ہے اس کو رانا ثناء اللہ صاحب نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹی ایل پی کے دھرنے کے پیچھے کوئی ایجنسیاں نہیں تھی، کوئی فیض امین نہیں تھا، وہ ان کے اپنے جذبات تھے اور ان جذبات کے تحت وہ نکلے، پہلے لاہور میں بیٹھے رہے، ہم نے ان کو سمجھایا، ہم نے ان کو کہا کہ وہ جو راجہ ظفر الحق کی ایک کمیٹی بنی ہے وہ رپورٹ دے دے گی اور اس رپورٹ کے بعد ہم کارروائی کر لیں گے، لیکن جب رپورٹ نہیں آئی تو انہوں نے اسلام آباد جانے کا فیصلہ کیا۔ تو پھر ظاہر ہے نقصان ہونے کا اندیشہ تھا، اور نقصان جب اسلام آباد گئے تو ہوا۔ تو اس کے بعد جنرل باجوہ اور فیض امین نے کہا کہ جی زاہد حامد کے استعفے کے علاوہ بات نہیں بنے گی۔ بہرحال انہوں نے کئی اور باتیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی حکمت عملی نے مروایا ہے، یعنی ہم اپنا الیکشن کا ماحول بنا ہی نہیں سکے تھے۔ یہ وہ بات ہے جو میں پہلے دن سے کہتا آ رہا تھا۔ اس پر مسلم لیگ نون کے کافی سارے دوست جو ہے وہ کہتے تھے کہ نہیں یار آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ بھائی عوام میں جائے بغیر، کہتا دکھتا ہے جو بکتا ہے نا، اگر دکھے گا ہی نہیں تو بکے گا کہاں سے؟ آپ نے بے شک آپ کے پاس ہیرے جواہرات ہیں، آپ نے اگر وہ صندوق میں بند کر کے اور 7 تہے لگا کے اور اس کو کہیں چھپا کے رکھا ہوگا کسی اپنا تہہ خانے میں، تو وہ کوئی خریدنے آپ سے نہیں آئے گا جب تک آپ اس کو پراپر شو روم میں نہیں رکھو گے، اس کی جب تک پراپر نمائش نہیں کرو گے، اس کے متعلق لوگوں کو بتاؤ گے نہیں کہ کیا چیز ہے، چاہے وہ ڈائمنڈ ہو، ہیرے جواہرات ہو، نہیں ہوتا۔ تو جب آپ بے شک آپ سونے کے ہیں، لیکن آپ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا اس پروپیگنڈا کے بعد آپ لوگوں میں گئے ہی نہیں، تو پھر یہ شر ہونا تھا۔ اور پھر اوپر سے آپ نے جو کچھ اسٹیبلشمنٹ آپ کو کہہ رہی تھی آپ نے کرتے گئے، تو آپ سے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بھی چھن گیا۔ تو بہرحال اچھا یہ تو تھا جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی، تو کیونکہ یہ وہ بات ہے جو میں کرتا آیا تھا، تو میں نے کہا وہ جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں میں وہی بات کرتا آ رہا تھا، تو وہ پھر بندہ اس بات کو دوبارہ ریپیٹ ہی کر لے۔ اچھا جی اب مہربانیاں اور اس کے بعد یو ٹرن اور ایکسٹینشن۔ مہربانیاں جناب بڑی ہو گئی ہیں مسلم پی ٹی آئی کے اوپر، ایسی مہربانی کے کمال، لیکن عمران خان اور ان کے قریبی لوگ ہیں ان کے اوپر نہیں ہوئی۔ یہ خبر ہے، میڈیا رپورٹ کر رہا ہے سورسز سے کہ جناب حکومت پاکستان نے، وزارت داخلہ نے پی ٹی آئی کی جو کابینہ تھی، وفاقی کابینہ عمران خان کے دور کی، اس میں میجورٹی جو لوگ تھے وفاقی وزیر تھے ان کے نام ای سی ایل سے نکال دیے۔ اب ان میں جن کے نہیں نکالے گئے، عمران خان صاحب کے نہیں نکالا گیا، بشرا بی بی کا نام نہیں نکالا گیا، فرا گوگی جو ان کی فرنٹ ویمن تھی ان کا نام نہیں نکالا گیا، عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی زلفی بخاری صاحب کا نام نہیں نکالا گیا، البتہ علی امین گنڈاپور صاحب ان کا نام نکلا ہے، غلام سرور خان ظاہر وہ پی ٹی آئی میں رہے نہیں ان کا نام نکلا ہے، مراد سعید حیران کن حد تک مراد سعید کا نام نکال دیا گیا ہے، پرویز خٹک، شفقت محمود یہ تو پی ٹی آئی میں رہے نہیں لیکن ان کے نام نکال دیے گئے، اعجاز شاہ جنہوں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی ان کا نام بھی نکل گیا، علی زیدی جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ان کا نام نکلا ہے، خسرو بختیار جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تھی ان کا نام بھی نکل گیا، اعظم سواتی جو پی ٹی آئی میں ان کا نام بھی نکالا گیا ہے، عمر ایوب جو پی ٹی آئی میں ان کا نام بھی نکلا، اسد عمر جو پی ٹی آئی چھوڑ گئے ان کا نام بھی نکال دیا گیا، محبوب سلطان ان کا نام بھی نکل گیا، فواد چودھری صاحب جو درمیان میں آج کل عمران خان صاحب کی وہ اچھی خاصی لڑائی لڑ رہے ہیں تو ان کا نام بھی نکال دیا گیا ہے، لیکن حیرت مجھے ہے کہ جو مفرور ہیں ان کا نام بھی نکل گیا ہے، وہ ہیں اپنا یہ مراد سعید صاحب ان کا نام بھی نکال دیا گیا۔ تو یہ مہربانی ہے لیکن عمران خان کے اوپر نہیں، فرا گوگی کے اوپر نہیں، زلفی بخاری کے اوپر نہیں۔ وہ جو سمجھا جاتا تھا نا کہ ایک نیکسس تھا، ایک ٹولہ تھا بنی گالہ کے اندر، عمران خان، بشرا بی بی، فرا گوگی، زلفی بخاری، شہزاد اکبر، یہ جو اس ٹولے کے اندر لوگ تھے ان کے نام نہیں نکلے، وہ ای سی ایل پر رہیں گے۔ یہ ڈان رپورٹ کر رہا ہے سورسز سے، تو اور فواد چودھری نے تو اس کی تعریف کی، انہوں نے کہا کہ زبردست بہت اچھا فیصلہ حکومت نے کیا ہے اور اس طرح کے فیصلے ہونے چاہیے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرنی چاہیے۔ اچھا جی اب جو ہے ایکسٹینشن سے پہلے یو ٹرن، مشال یوسف زئی صاحبہ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے جب ایک مقدمہ تھا اور
غالباً یہ تھا پلے کے نشان کا معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا، اس میں تمام آرگومنٹس ہو گئے، ساری چیزیں ہو گئی تھی، اور جب چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ فیصلہ لکھوانے لگے تو ایک خاتون جو ہے وہ روسٹرم پر آئیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہمارے وکیل آ رہے ہیں، انہوں نے ابھی بات کرنی ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ وکیل ہیں، آپ کے پاس وکالت نامہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا آپ سپریم کورٹ کی وکیل ہیں؟ انہوں نے کہا آپ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب عدالت فیصلہ لکھواتی ہے تو انٹرپٹ نہیں کرتے، مداخلت نہیں کرتے، سائڈ پہ ہو جائے۔ وہ پھر بات کرنے لگی تو چیف جسٹس صاحب نے ان کو ڈانٹ پلا کر کہا ہٹ جائے یہاں سے۔ عمران خان صاحب کو ان کی ادا پسند آ گئی اور فیصلہ ہوا کہ ان کو خیبر پختونخوا کی حکومت کا میں ایڈوائزر لگایا جائے گا، مشیر لگایا جائے گا۔ مشیر لگانے کے بعد خبر آئی کہ ان کے لیے 1,72,00,000 کی گاڑی خریدی جا رہی ہے۔ خبر نادیہ سبوئی جیو کی بہت سینئر رپورٹر ہے، کریڈیبل جرنلسٹ ہے، محنتی رپورٹر ہے، انہوں نے دی۔ اور مشال یوسفزئی نے کہا کہ جی میں نے تو گاڑی لینے سے انکار کر دیا ہے، میں تو گاڑی نہیں لے رہی۔ لیکن نادیہ سبوئی نے لفافہ لیتی تھی ہم سے، ہم لفافہ بند کر دیا تو اس نے خبر دے دی۔ سوال یہ تھا کہ اگر یا تو آپ نادیہ سبوئی کی خبر کو غلط قرار دو نا، پھر آپ لفافے کا الزام لگاؤ۔ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ خبر ان کی ٹھیک ہے، میرے اوپر یہ مہربانی، میرے اوپر یہ عنایت ہو رہی تھی، لیکن نادیہ لفافہ لیتی تھی۔ تو اس پر پشاور کے جرنلسٹوں نے بڑا اسٹرانگ قسم کا لیا، اسٹانس لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایکٹیویٹیز ان کی کور نہیں کریں گے۔ تو فائنلی کل میں سن رہا تھا وہ شوکت یوسفزئی صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں، نادیہ سبوئی بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، بہت قابل احترام جرنلسٹ ہیں، ان کے متعلق اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، غلط کیا ہے مشال نے۔ تو مشال کے اوپر پارٹی کے اندر سے بھی پریشر آیا اور انہوں نے پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ جا کر معافی مانگ لی نادیہ سبوئی سے۔ اب یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، عمران خان خود کئی بار معافیاں مانگ چکے ہیں، خود کئی بار الیکشن کمیشن سے معافیاں مانگ چکے ہیں، چیف جسٹس سے معافیاں مانگ چکے ہیں، بیان دے دیتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں۔ مقدمہ عمران خان کے اوپر جو 10 ارب والا وہ چل رہا ہے، اس کے اوپر وہ کوئی مقدمے کو مطلب اسٹے لے کر بیٹھے ہوئے۔ شہباز شریف صاحب کے اوپر جو الزام لگایا تھا کہ شہباز شریف نے 10 ارب کی رشوت مجھے آفر کی تھی، تو یہ پیٹرن پی ٹی آئی کا بہت پرانا ہے۔ الزام لگا دو، جا کر معافی مانگ لو نا، کیا ہو جائے گا؟ معافی کی عزت مطلب یہ ہوتی ہے، عزت بےعزتی کا مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے۔ تو اتنا بڑا الزام لگانے کے بعد جا کر معافی مانگ لی۔ پہلے تو بڑا ترہم خان بنتے تھے، نہیں جی ہم تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، اب ایکسٹینشن، میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ اسلام آباد کے کچھ حلقوں میں یہ چہم گوئیاں ہیں کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دی جائے، لیکن طریقہ یہ ہو کہ جی چیف جسٹس کا جو آفس ہے اس کی مدت 3 سال کر دی جائے آئین میں ترمیم کر کے۔ جب وہ مدت 3 سال کی ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی چیف جسٹس صاحب جو ہے، قاضی فائصہ صاحب جو ہے وہ اس سال ریٹائر ہو گئے، وہ مزید 2 سال رہ لیں گے، 26 تک رہیں گے۔ تو میں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب یہ شاید قبول نہ کریں۔ پھر ایک اور ایکسٹینشن کا چرچا کہ شاید آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی ایکسٹینشن لے لیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں آپ پی ٹی آئی کے اندر سے رہی تھی، آرمی چیف والی خاص طور پر، وہ تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جو اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں چیف جسٹس والی بات چل رہی تھی۔ آرمی چیف ایکسٹینشن لیں گے، یہ بات پی ٹی آئی کے اندر چل رہی ہے اور خوف سے چل رہی ہے۔ اور ابھی سے عمران خان صاحب جو آئسولیٹ کر رہے ہیں نا، کہ سارا کہتے ہیں جی فوج ایک طرف ہے، آرمی چیف ایک طرف ہے، اور نشانہ آرمی چیف کو بناتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ بھی یہی ہے کہ وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن رکوانا چاہتے ہیں، اگر کہیں ہوگی تو وہ ڈر رہے ہیں کہ یار یہ اگلے 3 سال کے لیے بھی نہ رہ جائے، تو اس کے لیے وہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں روکنے کی۔ ایک جنرل ہیں جو جنرل جاولک کے ساتھ، جنہوں نے پاکستان میں مارشل لا لگایا تھا اور پاکستان کے بیڑا غرق کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جنرل فیض چشتی صاحب، ایکس سروس مین جو سوسائٹی ہے اس کے وہ بانی ہیں۔ ان کو کوٹ کر کے وائس آف امریکہ کی جو ویب سائٹ ہے انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے ایک تقریب میں خطاب کیا تھا ایکس سروس مین سوسائٹی کی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو جنرل ایکسٹینشن لیتے ہیں نا، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، وہ حقوق العباد کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے اور اس سے انہوں نے فوج کی عزت بدنام کی، لہذا ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ باجوہ کا نام، کیانی کا نام وغیرہ وغیرہ، وہ کہتے جی میں نے تو منع کیا تھا کیانی کو کہ نہ لو۔ بہرحال اب اس کو جو دور تک دیکھنے والے لوگ ہیں نا، سیانے لوگ، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پریمپٹ کر رہے ہیں، ایکسٹینشن روکنے کے لیے ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ اگر اگلے سال جا کر، کیونکہ ابھی آرمی چیف کی مدت تو پڑی ہے، اگر کہیں جا کر ان کو
اپنا ریٹائرمنٹ سے کوئی 5-6 مہینے پہلے، سال پہلے ان کی ایکسٹینشن کا ماحول بنے، جس طرح عمران خان نے قمر جاوید باجوہ کے لیے بنایا تھا، تو پھر اس کے خلاف ایک ماحول ایڈوانس میں بنا ہو تاکہ اس طرف معاملہ جائے ہی نہ۔ وہ کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن دینے والے کو بھی سزا ہونی چاہیے اور لینے والے کو بھی۔ تو پہلے تو چشتی صاحب مطالبہ کرتے نا کہ عمران خان نے ایکسٹینشن دی ان کو، جنرل قمر جاوید باجوہ کو، تو کریں ان کے خلاف، اور انہوں نے پھر ایک اور ایکسٹینشن کی آفر بھی کی، تو کریں ان کے خلاف مطالبہ کہ پہلے تو عمران خان کو پکڑے نا اس کیس میں کہ جی انہوں نے ایکسٹینشن کیوں دی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے اور عمران خان صاحب جو بیٹھے ہوئے، ان دونوں ایکسٹینشن سے ڈر رہے ہیں۔ خان صاحب جیل میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو پراپر یہ گائیڈ کر کے، ان کی رہنمائی کر کے، ان کو پوائنٹس دے کر بھیجتے ہیں کہ جی جا کر بات کرنی ہے نا جو بھی وہ کرنی ہے ایکسٹینشن کے خلاف، کسی صورت یہ دونوں اپنی اپنی مدت سے زیادہ نہ رہنے پائیں، بلکہ کوشش کریں کہ چیف جسٹس بھی مدت سے پہلے چلے جائیں اور آرمی چیف بھی۔ اس کے لیے تو انہوں نے کوشش کی تھی نا، 9 مئی فوج کے اندر سے بغاوت تھی نا۔ اب چیف جسٹس کے پیچھے پڑے ہوئے، عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا پرسوں، اس میں بھی انہوں نے ان کو کہا نا کہ جی آپ انصاف نہیں دے پا رہے لہٰذا آپ گھر چلے جائیں۔ تو خوف ہے جو خان صاحب کے اوپر طاری ہے، اور اس وقت سے بچنے کے لیے ایڈوانس میں وہ حملہ آور ہیں دونوں کے اوپر، چیف جسٹس کے اوپر بھی اور آرمی چیف کے اوپر بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔